کوئی استاد کے آگے بیٹھا ہے سبق پڑھ رہا ہوگا, ہلکی سی سریلی سی آواز بجنے لگ جائے گی, پھر وہ آواز اچانک بے دبی ہو جائے گی, پھر میرا فرشتہ مغرم یوں کر کے چیخ مارے گا, پر میں اس کے مارنے کی دیر ہوگی, سب انسانیت کے کلیجے پھٹیں گے, سارے دھڑم سے زمین کے اوپر گر جائیں گے. لو بات مکی ختم. نہ بلڈ گئے, نہ مار دیں, نہ میرا عزیزو نہ اسمبلی ہال بچے گا. میرا عزیزو ایک اللہ کا پاک گھر بچے گا, جس کی چار دیواری کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہو, یہ اللہ کا گھر ہے. مسجدیں بچیں گی, اللہ جل شانہ میرے عزیزو مسجدوں کو آسمانوں پر اٹھا لیں گے. کہاں تیرا پیسہ, کہاں تیرا ریتا, کہاں تیری اینٹ, کہاں تیری بجری, کہاں تیرا پلستر, یہ سارے کا سارا ایسے محفوظ کر دیا جائے گا. ایمانداری سے بتاؤ, جن کو اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ نعمت تو جنت کے اندر چلی جائے گی, بنانے والے ہاتھوں کو جہنم میں اللہ کیسے جلائے گا؟ یہ بھی تو جائیں گے جنت میں. اولاد کو مال دیا اس نے قدر نہ کی, بیوی کو مال دیا اس نے مین میں خیر نکال لی. اما جان نے کہا میں تیرے کو راضی کوئی نہیں, ابا جان نے کہا میں تیرے سے راضی کوئی نہیں, یار کو جتنا مرضی کھلایا اس نے بھی کہا میں تیرے سے راضی کوئی نہیں. ہر ایک نے لاکھوں دیا, کروڑوں دیا, اربوں دیا, پیسہ دیا, درہموں دینار دیا, کس نے تیرے پیسے کی قدر نہ کی. اللہ فرماتا ہے دنیا کے ہاتھوں میں دیا, ذرا میرے ہاتھوں میں دے. اللہ کیا کرے گا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. دے میرے بندے, دے دے میرے ہاتھوں میں دے دے, جو تو نے کمایا بندے آگے خرچ کر دے. قیامت کے دن تو گن گن کے دنیا میں دے, میں بغیر گنے تجھے عطا فرماؤں گا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. نہیں یقینا تاج اس مسجد پر لگا دے, مسجد کے ساتھ ملحق مدرسے کے پہلو پر لگا دے, میرے بندوں کو دے گا. قیامت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں, میں تجھے عطا فرماؤں گا. دنیا کی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں کروں گا, اپنے سوا کسی کے آگے تیرا ہاتھ نہیں پھیلواؤں گا, اپنے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکاؤں گا. اے میرا بندہ پیسہ مجھے دے دے, ہسپتالوں سے, کچہریوں سے, تھانوں سے, چوری سے, کھٹنے سے, ضائع ہونے سے تیرا پیسہ بچاؤں گا. اے میرا بندہ اگر تو اپنا پیسہ میرے حوالے نہیں میرے غیر کے حوالے کرے گا, پھر یاد کر یہ تیرا پیسہ تیرے گردوں میں گھسواؤں گا, تیرے جگر تیرے پتے میں گھسواؤں گا. یہ پیسہ اندر آنے کی دیر ہے, اتنی جلدی نکلے گا کوئی نہیں, چیر پھاڑ کرنا پڑے گا. یہ پیسہ اندر چلا گیا تو گردے خراب کر دے گا, پھیپڑا خراب کر دے گا, دل خراب کر دے گا, جگر خراب کر دے گا. یہ پیسہ تیرا بھی تیرے پاس سے چلا جائے گا, اگلا بھی تیرے پاس سے نہیں آئے گا. الہ العالمین پھر کیا بنے گا؟ دنیا کہیں گی دیکھو جی دیکھو نہ کام ہو کے مرا, دنیا کہیں گی دیکھو جس کے پاس کچھ نہیں تھا نہ کام ہو کے مرا. یا اللہ کامیابی ہے جس کے پاس آج ایک مکان کل دو ہو گئے, کامیابی ہے جس کے پاس دو مکان تین ہو گئے, کامیابی جس کے پاس ایک گائے سے 20 گائیں ہو گئی, کامیابی ہے جس کے پاس باپ کا بچہ 1 ایکڑ تھا اس نے 20 ایکڑ بنا لیے, کامیابی ہے. آپ بھی کہیں گے بڑا کامیاب, آپ بھی کہیں گے بڑا کامیاب, آپ بھی کہیں گے بڑا کامیاب, لیکن اللہ کے کھاتوں میں کون کامیاب ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. او میرا بندہ کامیابی یہ نہیں جب موت کا چرخہ چلے گا, بڑے بھی چھوٹے بھی, اپنے بھی برائے بھی, سجن بھی دوست بھی, سارے موت کے بل میں آئیں گے. پھر میرا بندہ جو تو نے اپنے ہاتھوں سے کمائی کر کے آگے بھیجا, اس کامیابی کے اوپر معیار, اس کمائی پر معیار ہوگا, اس کمائی کے اوپر کامیابی کا معیار ہوگا. پتہ ہے آج ووٹ لینے والا کامیاب, آج مارکیٹ بنانے والا کامیاب, آج اچھی گوری دلہن لینے والا کامیاب, آج پیسہ کمانے والا, گاڑی والا, ہاتھ کے اندر اچھا موبائل لینے والا کامیاب ہے. کل قیامت کے دن کامیابی کا معیار وہ ہوگا فمن زحزح عن النار, جس کو جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا, وادخل الجنۃ فقد فاز, اور جنت کے 8 دروازوں سے اسے جنت میں داخل کر دیا گیا. تیری کامیابی کا اعلان عبد الحنان کرے گا, مولوی صاحب کرے گا, علماء کرام کریں گے, صلحاء کریں گے. بیوی کی کامیابی کا اعلان شوہر کرے گا, پیر صاحب مرید کا, شاگرد استاد یا آپس میں کامیابی کا اعلان کریں گے. لیکن کامیابی تو وہ ہوگی جب قیامت کے اللہ اعلان کروائیں گے وادخل الجنۃ فقد فاز. او لوگو فلاں کا بیٹا آج اللہ کے دربار میں کامیاب ہو گیا ہے. خبردار, اس دنیا کے پیچھے, دنیا کے مال و متاع کے پیچھے, دنیا کے سراد و سواں کے پیچھے بھائی سے منہ نہ موڑنا, باپ کا گریبان نہ پکڑنا, ماں کو بھوکے نہ دکھانا, بہنوں کو دروازے سے دھکے نہ دینا, یار کی یاری میں فرق نہ آنے دینا, اللہ کے گھر سے دور نہ ہونا, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کو نہ چھوڑنا, نبی کی غلامی میں آ کے رہنا. ایسی زندگی گزار کے جانا تو ہنستا ہوا جائے, دنیا تجھے رخصت کرے تو روتے ہوئے کرے. یا اللہ کس کے پیچھے؟ فرمایا دنیا کے پیچھے. خبردار دنیا کے پیچھے اپنا معیار زندگی ختم نہ کرنا. بابو جی یہ ساؤنڈ میرے بھائی کا, ان کے پاس کوئی جائے گا, اجی ہم نے جلسہ کروانا ہے, کہے گا جی میرا ساؤنڈ لے جاؤ, انشاءاللہ نہ اون کرے گا, نہ ٹھا کرے گا, نہ پا کرے گا, انشاءاللہ میری گارنٹی. پہلے پیسے نہیں, پیسے بعد میں دینا. پنکھے والے نے بھی یہی کہا تھا, مکان والے نے بھی یہی کہا تھا, دکان والے نے بھی یہی کہا تھا.
موبائل لینے کے لیے جاؤ، ڈبہ کھولنے سے پہلے کہتے ہیں 1 سال کی وارنٹی، کھولوں یا نہ کھولوں؟ 1 سال میں اگر خراب ہو جائے تو کمپنی کلیم کرنا، کمپنی کلیم کرے گی، کمپنی کی طرف کلیم ہے۔ ہر بندہ اپنی چیز کے معیار کی گواہی، یہ پین والا بھی میرے عزیزوں معیار، یہ گھڑی والا بھی معیار کہتا ہے۔ میرے عزیز دنیا کی اللہ نے سونی بنائی، اللہ جل شانہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے میرے بندے یہ دھوکے کا گھر ہے، اس کے دھوکے کے گھر میں دھوکے میں نہ آئے، یہ دھوکے کا گھر ہے، اس کے جال میں نہ پھنس جانا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دنیا اس سانپ کی مانند ہے جس کے اوپر بہت پیارے نقش و نگار ہوتے ہیں، اندر اس کے زہر ہوتا ہے، اپنی لپیٹ میں لے لے ایسا دستی ہے، نہ خدا کا رہتا ہے نہ مصطفیٰ کا رہتا۔ اور میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو محمد بن قاسم سلطان محمود غزنوی اللہ اکبر نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی طرح گزارنا۔ بھائی اپنی زندگی نہ گزارنا، سگریٹ کے کشوں کے پیچھے اپنی زندگی کو ضائع نہ کرنا، مال کی دوڑ کے پیچھے اپنی زندگی کو ضائع نہ کرنا، ایسی اپنی زندگی بنانا اللہ اکبر کے راتوں کو جو اٹھ کے رو کے دکھائے مالک کائنات تیرے رونے کی وجہ سے ساری کائنات پر اپنا کرم فرمائے، ساری کائنات پہ اپنا فضل فرمائے۔ باقی دنیا بابو گزر گئی، باپ دادا غریب تھے، سکی کھایا کرتے تھے، ہم پراٹھے کھا رہے، آگے والے پتہ نہیں سونے کے کھائیں گے یا چاندی کے کھائیں گے، پہلوں نے کچے برتنوں میں کھایا، اب بھی سیٹ کے اندر کھا رہے ہیں، پتہ نہیں اگلے سونے کے برتنوں میں کھائیں گے، رہی دنیا ان کے پاس بھی نہیں بچی، میرے پاس بھی کوئی نہیں، اور آگے والوں کو بھی دنیا دھوکہ دے کے جائے گی۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو دنیا کے دھوکے سے بچ کر اپنے اللہ کے قدموں میں آ جائے، اور کامیابی کا معیار میرے عزیزو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے مبارک زندگی کو بنایا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، اس کی قدوسیت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کی قسم ہے، کامیابی ملے گی تو آقا کے قدموں میں ملے گی۔ جہاں دنیا کے اندر چلا جا، پیسے کے بلبوتے پر، اولاد کے بلبوتے پر، عہدوں پر، اسمبلیوں کے بلبوتے پہ دھکے کھا کے دیکھ لے، روح سیاہ ہو جائے گا، کالا ہو جائے گا، مردار ہو جائے گا، نہ کام ہوگا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو میرے بزرگوں، کامیابی چاہتے ہو میرے جوانوں، کامیابی چاہتے ہو میرے بوڑھوں، کامیابی چاہتے ہو میری بہنوں میری بچیوں، تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں آنا پڑے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو نبی کے قدموں میں آ کے بیٹھ جا، اللہ تیرے سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ باقی جہاں مرضی بھٹکتے رہو، کاروبار پر کرونا، شادیوں پہ کرونا، شادی حالوں پہ کرونا، کبھی مولوی پہ بھی کرونا آیا، چل رہی ہے ماشاءاللہ گاڑی، یونٹ 60 روپے ہو جائے، یونٹ 5 روپے ہو جائے، اللہ اکبر الحمدللہ، وہی اعزاز ہے، نہ کبھی پگڑی میلی ہوئی، نہ کرتا ملسر ہوا بھی میلا، ہر نماز میں سجدہ کیا ہے۔ تنخواہوں کا معیار کیا؟ 8,000 10,000۔ ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا۔ مولانا ذیشان صاحب سے تو میرا ٹیلی فون پر رابطہ رہا، اور اللہ کی قسم کس موضوع پر کوئی بات نہ ہو سکی۔ بچوں کے حقوق نہیں پورے کرتا، گھر والے کہتے ہیں اللہ ان بچوں کے بارے میں تیرے سے پوچھے گا۔ بیوی کے حقوق نہیں پورے کرتا، اللہ کہتے ہیں بیوی کے حقوق کے بارے میں اللہ تیرے سے پوچھے گا۔ اگر کاروبار کے حقوق نہیں پورے کرتا، دکان 2 نمبری کاروبار کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں بندہ کہتا ہے تیرے سے پوچھے گا۔ بابو جی کیا خیال ہے؟ ہر ایک کے حق کے بارے میں اللہ پوچھے گا، مولوی کے حق کے بارے میں اللہ کیوں نہیں پوچھے گا؟ تیرے سامنے والے مکان میں میں نے دیکھا کوئی نہیں، یا ادھر والا کہہ دو کیا ہوتا سامنے والی بات صحیح ہو، یا پیچھے والے مکان میں میرے عزیزو ہر کمرے میں 4 اے سی لگے ہوئے، ایک مکان میں 4 اے سی لگے ہوئے، اور مولوی صاحب کے گھر کے اندر پنکھا وہ بھی ٹاؤں 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 کر رہا۔ بتاؤ میرے عزیز اسماعیل کے مکان سے اللہ پوچھے گا کہ نہیں؟ تجھے ہوا اچھی لگتی تھی، اللہ اکبر، انجینئر کو، وکیل کو، جج کو ہوا اچھی لگتی تھی، قرآن کے وارث کو کیا ہوا اچھی نہیں لگتی تھی؟ کہ تو میرے عزیزو قیامت کے پتہ لگے گا کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا۔ میرے عزیزو لاکھوں کمانے والا حوصلہ چھوڑ گیا، کروڑوں کمانے والا حوصلہ چھوڑ گیا، 20 مربع 20 ایکڑ کا مالک حوصلہ چھوڑ گیا، لیکن اللہ نے علماء کے دل پر اپنی رحمت سکینہ اتار رکھا ہے۔ یہ 10,000 زندگی بروگی لیتے ہوئے کبھی انہوں نے حوصلہ نہیں چھوڑا ہے، کبھی حوصلہ نہیں چھوڑا ہے۔ ان کی زبان پر ایک ہی لفظ آتا ہے، کہتے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، ہم نے بندوں سے اجر نہیں لینا، اجر تو اپنے اللہ سے لینا ہے۔ یہی وجہ ہے آج ذمہ داری سے ان علماء کرام کی وکالت کر کے جاؤں گا، آج ان علماء کرام کی نمائندگی کر کے جاؤں گا۔ بابو جی ہمارے ہاں کوئی پیر صاحب ہے، لاکھوں نذرانہ لے کے گیا، عبدالحنان آئے گا اتنا بڑا لفافہ لے کے جائے گا، کیا ہم یہ تیرے محلے کی مسجد کے امام کا کوئی نہیں جو 5 نمازیں پڑھاتا ہے، 4 جمعے کے خطبے دیتا ہے، مرنے کوئی مرے تو میت کو غسل یہ مول دینے جاتا ہے، قبرستان پہ قبروں پہ قرآن پڑھنے کے لیے جاتا ہے، بچہ پیدا ہو اذان دینے کے لیے جاتا ہے، میرے عزیزوں کوئی بیمار ہو جائے پھونک مارنے کے لیے یہ جاتا ہے، 5 وقت کی نماز میں باتھ روم یہ صاف کرے، فرش یہ صاف کرے، مسجد کا محراب یہ صاف کرے۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، اتنا اونچا عہدہ ملا جس منصب پر اللہ نے سارے نبیوں کے سردار کو کھڑا کیا، معذرت کے ساتھ وہ منصب میرے عزیزوں ہماری نظروں میں ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ آج یہی وجہ ہے
ناراض نہ ہونا علماء کرام، ناراض نہ ہونا علماء کرام. آج میری بد نصیبی نہیں، محنت کرنا حق ہے، حلال کی محنت کوئی بھی کر سکتا ہے، ولی صاحب کا بیٹا کر سکتا ہے، قاری صاحب کا بیٹا کر سکتا ہے، لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے شیخ الحدیث کا بیٹا چنے چاول کی ریل لگا رہا ہے. حرام نہیں ہے، منع نہیں ہے. باپ کی خواہش یہ تھی کہ بیٹا میرے منصب کے اوپر آگے کھڑا ہوتا، کوئی موبائلوں والی دکان کے اوپر لگا ہوا، کوئی الیکٹریشین والی دکان پہ لگا ہوا. میں نے بھی اپنے بچے سے پوچھا، میں نے کہا بیٹے کیا بات ہے، اللہ نہ کرے بات ایسی ہو، مزاج بتا رہا ہوں. میں نے کہا بیٹے بتا کیوں عالم نہیں بنتا، کیوں مفتی نہیں بنتا؟ کہ ابا تیرے منصب پہ کھڑا ہو کے تیری کرسی سوال کر. ابا جان میرے سے تنماز کی باتیں نہیں سنی جاتی، میرے سے گزاریاں سنی نہیں جاتی. ابو یہ دنیا چاند سے پہنچ گئی تو آج 10,000 کے اوپر رگڑے کھا رہا ہے. اللہ کی عزت کی قسم مولانا ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اگر آج مسجد کے امام کی تنخواہ 50,000 ہوتی، میں دیکھتا تم یونیورسٹیوں میں کیسے داخلہ لیتے. آج اگر 70,000 1 لاکھ روپے امام کو ملتا اور 70,000 مؤذن کو ملتا، 50,000 خادم کو ملتا، تو یونیورسٹیاں میرے عزیزو خالی نظر آتی، خدا کے قرآن کے ادارے آباد نظر آتے. ہے کوئی اس محکمے کا وارث؟ اور تو اور اللہ اس ملک پہ رحم فرما دے، مسجدوں کے بلوں کے اندر میرے عزیزو ٹی وی ٹیکس لگ کے آنے لگ جائے، مولویوں کے گھروں پہ ٹی وی ٹیکس لگ کے آنے لگ جائے، مدرسوں کے بلوں کے اوپر. اور میرے عزیزو اور کیا چاہتے ہو؟ ہمیں کسی حکومت سے کوئی واسطہ نہیں، جو بھی آیا رولا گولا ہی کر کے چلا گیا. ہر ایک کو ووٹ اس امید سے دیا تھا کہ یہ آئے گا 4 چاند لگائے گا، لیکن اللہ اکبر انہوں نے آتے ہی چاند کو بے نور کر کے رکھ دیا. اب دل میرے عزیزو اللہ اکبر غمزدہ ہو کے کہتا ہے، دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اپنے ہاتھوں سے گھر کا آشیانہ تباہ کر دیا، اب سکون تلاش کرتے پھر رہے ہیں. نہ سکون پیسے میں ملے گا، نہ سکون مال میں ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر تو اللہ، سکون تو اللہ کو یاد کرنے میں ملے گا. وہ یاد کرتا ہی کوئی نہیں ہے، ٹائم ہی کسی کے پاس نہیں. یہ پانی کا گلاس، میرا امتی تیرے پہلو میں تیری بیوی سو رہی ہو، ادھر تو سو رہا ہو، فرمایا تہجد کا وقت ہو، اللہ اکبر، تہجد کا وقت ہو تو بیوی کو اٹھائے، نہ اٹھے تو یوں کر کے پانی اس کے اوپر پھینک دے. اللہ اکبر، بیوی تجھے اٹھاوے اور نہ اٹھے تو بیوی تیرے پہ پانی پھینک دے. اللہ اس منظر کو دیکھ کر آسمانوں پر ہنسنے لگ جاتا ہے، خوش ہوتے ہیں. اللہ کب ہنستا ہے؟ فرمایا عرفات کا میدان ہو، اللہ، اور اس وقت گرمی. اسی سال ہم حج کے سفر پہ تھے، 54-55 میرے عزیزوں وقوف عرفات ہو رہا تھا. ادھر میرے عزیز سورج بھی سوا نیزے کے اوپر تھا. فرمایا عرفات کا میدان ہو اور حاجی 2 چادریں پہن کر، نہ مربے والا نہ رقبے والا نہ کوٹیوں والا، 2 چادریں پہن کر، اسپن کا چپل پہن کر، جب حاجی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، فرمایا اللہ یہ منظر دیکھ کے آسمانوں کے اوپر ہنسنے لگ جاتا ہے. فرمایا جب مجاہد اپنے لباس کے اندر، جہاد والے لباس کے اندر تیار ہو کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جان قربان کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ یہ منظر دیکھ کے ہنسنے لگ جاتا ہے. تہجد کی نماز کا وقت ہو، شوہر بیوی، بیوی شوہر کو اٹھائے، اللہ اکبر، دونوں ایک دوسرے کو اٹھائے، اللہ زمین کا یہ منظر دیکھ کر آسمانوں پہ ہنسنے لگ جاتا. تم نہ گھر جا کے پانی پھینک دینا کہیں، پرسوں کے عدالت میں طلاق لکھتے کھڑے ہو. وہ ایک 3-4 سال پہلے میں نے اپنی مسجد کے اندر بات کر دی. میں نے کہا، میں نے کہا یار بیوی کو لقمہ بنا بنا کے کبھی دے دیا کرو، یہ بھی آمنہ کے لال کے طریقوں میں طریقہ ملتا، سنت ہے. اگلے جمعے 3-4 بیٹے میرے آ کے پاس بیٹھ گئے، کہا حضرت جی ابے جو کہڑے کا ملا دیتا، نہ دن ویکھدا نہ رات ویکھدا، لقمہ بنا کے ٹھا مد منہ دے اندر پا دیندا ہے. کہنا مولوی عبداللہ حنان اتنی بھی سنت نہیں ہے کبھی پیار پیار کے. جن ہاتھوں سے میرے عزیزوں جوتے اٹھے ہوں، اللہ اکبر، جن ہاتھوں سے سوٹے اور طلاق کے لیے دستخط اٹھے ہوں، ان ہاتھوں کے اندر آمنہ کے لال کا مزاج اور پیار کیسے آئے گا؟ ایک ہوتا ہے اخلاق حسنہ، ایک اخلاق کریمانہ، ایک اخلاق عظیمہ. اخلاق حسنہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ. اخلاق حسنہ یہ جتنی تجھے تکلیف پہنچی اگر معاف کر دے تو بہتر ہے، ورنہ اتنی پہنچا دے. ایک اخلاق کریمانہ وہ عیسائیوں کے لیے اخلاق کریمانہ، اگر کسی نے تجھے تکلیف دی اللہ اکبر اسے معاف کر دے. اخلاق عظیمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، جس کی مثال آپ نے فتح مکہ کے موقع پر دیکھی اور امت کے سینوں میں وہ مثال اتار دی. حاجی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مقعدہ، آپ نے جب لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، ایک بھائی نے الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر یوں کر کے لٹ اٹھا لیا اور کہا الیاس اگر اب تو نے مجھے دعوت دی یا ہاتھ لگایا میں تجھے ڈنڈے سے چھیدوں گا.
ڈنڈے سے ماروں گا۔ حضرت الیاس رحمتullah علیہ قدموں میں بیٹھ گئے اور آپ نے پیروں کو پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا او میرا بھائی، تو نے اللہ اکبر ہاتھ لگانے پر مارنے کا کہا، پیر پکڑنے پہ تو مارنے کا نہیں کہا تھا۔ وہ الیاس رحمتullah علیہ جب آپ کا انتقال ہوا، حضرت شیخ الہند رحمتullah علیہ زاروں قطار رو رہے تھے۔ فرمایا او لوگوں، حضرت الیاس رحمتullah علیہ کو جو کفن پہ عطر لگاؤ گے تو روئی کے پھائیوں سے نہ لگانا، انگلیوں پہ مل مل کے نہ لگانا، بلکہ پوری شیشی عطر کی ہاتھ پر انڈیل لو اور پوری شیشی ہاتھ پر انڈیل کر چپڑ چپڑ کے ماتھے کے اوپر یوں کر کے عطر لگائیو۔ پھر شیخ الہند رو کے فرمانے لگے، فرمایا ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ میں نے اس آنکھ سے الیاس کو دیکھا کہ اس پیشانی کو سجدے میں رکھ کر ساری ساری رات امت کے غم میں رویا کرتا تھا۔ اب کہاں کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ میرے مولانا میں یہاں ایک بات کر کے جاؤں گا، پتہ نہیں مجھے کرنی چاہیے نہیں، یا پتہ نہیں بعد میں اس بات کا نتیجہ کیا آئے گا۔ مسجدوں کی لڑائی سنی تھی میرے عزیزوں، امام کوٹوں کی لڑائی سنی تھی، مدرسوں کی لڑائی سنی تھی، بھائیوں کی لڑائی سنی تھی، رشتہ داروں کی لڑائی سنی تھی۔ میرے قسم خدا کی مولانا، میں ساؤتھ افریقہ کے اندر گیا، یہ مرض میں نے وہاں بھی پایا کہ جو آپس کی مراکز کی لڑائی ہے اس نے اللہ پر اس کام کو کمزور کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ کے واسطے اگر ہمارے مرکز کو نگاہ کسی کی بد نگاہی نظر لگ گئی، اللہ اس بد نگاہی سے اللہ ہمیں محفوظ فرما دے، اللہ بد نظری سے محفوظ فرما دے۔ نبی بھی ایک تھا، کام بھی ایک تھا، اس کام کا مزاج بھی ایک تھا، لیکن آپس کی نفسا نفسی نے خدا پاک کی قسم اس کام کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا۔ خبردار خبردار، ذمہ داری سے عرض کر کے جاؤں گا، خبردار خبردار خبردار، اس نکھیڑے میں زبیڑے میں نہ پڑنا۔ ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہمارا کام ہے کام کرنا، باقی بڑے جانے ان کا کام جانے۔ اس بحث کو اپنی مسجدوں اپنی زندگی کے حصوں میں نہ لے کے آنا۔ ہاں یہ بڑے ہیں، بڑوں کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہوا کرتا ہے، بڑوں کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہوا کرتا ہے، بڑوں کا اختلاف اللہ کی امت کے لیے رحمت ہوا کرتا ہے۔ کیا پتہ اس اختلاف کو اللہ رحمت کی چادر میں اوڑھ دے اور اللہ سارے کفر کی ہدایت کا ذریعہ فرما دے ہمارے لیے سارے سامنے۔ اسی لیے خدا کے واسطے عرض کروں گا، اذان کا وقت ہو کوشش کرنا مسجدوں کو آ کر آباد کرنا، مسجدوں کو آ کر آباد کرنا، با جماعت نماز ادا کرنا۔ 5 وقت کی نماز کی بہت اونچی فضیلت ہے۔ فرمایا جس کا حج کا ارادہ ہو، بتاؤ کون کون چاہتا ہے کہ انشاءاللہ میں اسی سال حج کر کے آ جاؤں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب کی نیت ہے۔ وظیفہ میں دے کے جا رہا ہوں، نہ دمڑی لگے گی، نہ پیسہ لگے گا، نہ محنت لگے گی۔ انشاءاللہ فقیر مر گیا تو دعا دو گے، مغفرت کی دعا کرو گے، زندہ رہا دعا دو گے۔ امیر ہو غریب ہو کوئی اس کے اندر قید کوئی نہیں، 5 عمل شروع کر دو، 5 عمل شروع کر دو، اللہ اسی سال حج کرائے گا۔ پہلا عمل یہ کہ سارے بیٹھ کے نیت کرو، ابھی 10 مہینے باقی ہیں، سارے بیٹھ کے نیت کرو انشاءاللہ اسی سال حج کریں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ اسی سال حج کریں گے۔ دوسری نیت میرے عزیزو یہ، اپنے گھر کے اندر ایک باکس لے آؤ، اپنے گھر کے اندر ایک گلک لے آؤ، اپنے گھر کے اندر ایک ڈبہ سا رکھ لو، اپنے گھر کے اندر کوئی باکس رکھ لو جس میں روزانہ کی بنا پر تھوڑے تھوڑے پیسے ڈالیں گے، 10 روپے 20 روپے 50 100 روپے جتنی اللہ توفیق عطا فرماوے، 1000 2000، لیکن اس ڈبے کو کھولنا نہیں ہے، نیت کرنی ہے جتنا پیسہ سارا میں حج کے سفر پہ خرچ کروں گا۔ تیسرا کام ذمہ داری سے 5 وقت کی نماز پابندی سے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ چوتھا کام رو رو کے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہے، اور 5 مرتبہ کو اٹھ کے تھوڑی دیر اللہ کے لیے دعا کرنی ہے، یا اللہ ایک پکوڑے بیچنے والا بھی تو حج پہ گیا تھا، جس کو دنیا دار نے کہا تھا لو جی اب پکوڑے بیچنے والے بھی حج پہ جا رہے ہیں۔ قصہ کچھ یوں تھا، محلے سے میرے عزیزو ایک بندہ سفید رنگ کا جوڑا اسپن کی چملی پہن کر لال رومال رکھ کر ٹوپی پہن کر حج میرے عزیزو گھر سے نکلا۔ دنیا پھولوں کی پتیاں پھینک رہی تھی اور دعا کر رہی تھی۔ ایک بندے نے اپنی اونچی دکان پہ کھڑے ہو کے کہا او دیکھو جی اب ایسا دور آ گیا، اب پکوڑے بیچنے والے بھی حج پر جا رہے ہیں۔ پکوڑے بیچنے والے کی آنکھوں میں آنسو آئے، اس نے یوں مڑ کے دیکھا، کہا بھائی سچ کہتا ہے پکوڑے بیچنے والے حج پہ جا رہے ہیں، لیکن کیا کروں، جانے والا تو پکوڑے بیچتا ہے لیکن بھیجنے والا تو پکوڑے نہیں بیچتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز کے اوپر اللہ قادر ہے۔ تو میرے محترم دوستو، پہلی نیت کرنی، دوسری روزانہ پیسے جمع کرنے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنی، اور کثرت کے ساتھ آمنہ کے لال پر آنکھیں بند کر کے درود شریف پڑھنا ہے۔ تصور میں یہ میں اپنے علاقے میں نہیں بیٹھا، میں اپنے گھر کے منجے کے اوپر نہیں بیٹھا، میں گنبد خضرا کے سائے میں حضور کے روضے کی جالیوں کے سامنے بیٹھا ہوں، اور وہاں بیٹھ کر میں آقا دو عالم کو اپنا درود پاک سنا رہا ہوں، اس تمنا اس فکر اس تڑپ کے ساتھ، کپڑے بھی پاک ہو، چادر بھی پاک ہو، خوشبو لگا کے باوضو ہو کے آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود ابراہیمی پڑھو، لوگ دنیا کہتی ہے چھوٹا پڑھو بڑا پڑھو، اللہ کی قسم ذمہ داری سے اپنے علماء اکرام کی دعا لے کے جا رہا ہوں اور دعا دے کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، جس درود میں حضور کا نام آ جائے اللہ کی قسم وہ درود چھوٹا نہیں ہوا کرتا ہے۔ اللہ بھی شانوں والا، اللہ کا نبی بھی شانوں والا، جن الفاظ میں آقا کا نام آ جائے اللہ ان الفاظ کو بھی شانوں والا بنا دیتا۔
اور سر بات بتاؤ عمر جی در اگر آپ دیکھ، میں اپنی بیوی کے ساتھ تھا حج پہ، میرے ساتھ خادم بھی ہوتے ہیں، عقیدہ حیات النبی کوٹ کوٹ کے میرے دل میں بھرا، لیکن اس دن مولانا اللہ کی قسم مجھے نمائش نہیں، میں حضور کی حیات کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، امامات کے بارے میں۔ ہمارا نبی الحمدللہ اپنے روزہ انور میں زندہ ہے، کہہ دو بے شک، اگر کوئی نہیں مانتا تو کوئی بات، اس کی مرضی بھائی، وہ کہیں بھی زندہ مانے، برزخ میں مانے، نیچے مانے، زندہ تو مانے، لیکن عبد الحنان کا اور جتنے بیٹھے سب کا عقیدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو وجود اور جو روح کے ساتھ دنیا میں بھیجا، اسی وجود اور روح کے ساتھ حضور اپنے روزے مبارک میں زندہ ہے۔ ہم دوپہر کو آئے، دور ہمارا ہوٹل تھا، کیونکہ میجے وہاں حضرات نے، انڈیا نے، دوسرے حضرات نے وہاں انڈیا والوں نے لے لیا، اور الحمدللہ جتنے تم علاقوں کے نام گنواؤ میں سب میں بیان مکتبوں میں تقریباً حج سے پہلے میرے 30-40 بیان ہو چکے تھے مکتبوں میں اور عزیزیہ کے اندر، 4 بیان، 3 بیان لوگ لے کے عرفات میں، مزدلفہ میں، منا میں، مدینے میں، یہ بات کی بات ہے۔ میرے گھر والوں سے کہا، میں نے کہا چل نماز پڑھ کے آؤ، انہوں نے کہا کوئی ہے نہیں، یہ ساتھی آئیں گے تو اصل میں تجھے لینے واسطے، میں نے کہا میرا دل کر رہا، اب پتہ نہیں مغرب کا تھا وقت یا ظہر کا تھا، میری گھر والی گئی، نیچے اترے، اوپر ہم ہوٹل وہاں مدینہ شریف کی مسجد نبوی کے سین میں آئے، اب کہنے لگی میں وہاں ویل چیئر کیسے لے کے جاؤں، ممنوع ہے نہیں صاحب، میں تو لے کے چل، آگے پولیس والے کھڑے تھے، تو اللہ کا شکر ہے پتہ نہیں صدیقی نسبت سے، بڑوں کی دعاؤں سے اللہ نے اس دفعہ جو بھی، اور رمضان میں عمرے پہ جو نمازیں دی اللہ نے باب صدیق میں مجھے دی، اور وہ بیریل 2-3 ہٹا دیتے تھے ویل چیئر اندر۔ اب میں نماز پڑھ کے فرض پڑھ کے ہی بیٹھا، اور گنبد، اب جو عمرے کے لیے گئے ہوں گے باب صدیق، پھر یوں اوپر گھوم کے باب السلام میں، اور درمیان میں ایک ہی پردہ لگا ہوا، پردہ ہٹاؤ تو باب السلام میں، تو پردے کے سامنے بیٹھا، اب میں ہی بیٹھا، ساری دنیا چلی گئی بڑے سے، میں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ، ایک کمیوں میں کمی، ایک کتوں میں کتا، ایک نکاروں میں نکارا آپ کو سلام کرنا چاہتا ہے، اور میرے پاس بندہ کوئی نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو کوئی اللہ سے کہہ کے بندوبست فرما۔ مولوی صاحب اللہ کی قسم میں کوئی نہ پیر نہ فقیر نہ میں کو بیعت کرانے آیا، میں نے جب یہ دعا کی نا تو ایک ملیشین یا فلپائنی تھا، اس کا پاؤں کچھ خراب تھا، وہ یوں معذوری کے عالم میں پردے سے اندر چلا گیا، اس کے پیچھے 4-5 اور چلے گئے، اس کے پیچھے 4-5 اور چلے گئے، تو اندر سے بڑے افسر آئے، انہوں نے آگے ان کو سب کو ڈانٹ کے باہر نکال دیا، اور جو پردے پہ پہرے دار تھا اسے بہت ڈانٹا، کیوں بھیج رہا، انہوں نے کہا بس معافی مانگی، وہ پھر ڈانٹ کے اندر چلے گئے، پھر اندر سے واپس آئے، میں ویل چیئر پہ تھا، میری طرف دیکھ کے کہنے لگے اندر آنا ہے، میں نے کہا جی میں نے آنا ہے، کہ اندر آنا ہے، میں نے کہا جی آنا ہے، اللہ کے بندے نے پولیس والے کو اشارہ کیا اس کی ویل چیئر لے کے اندر آ، وہ ویل چیئر لے کے اندر آیا، ابھی دنیا گھوم کے پرلی طرف سے آ رہی تھی، اللہ کی قسم میری ویڈیو بھی وائرل، میں اکیلا مسجد نبی میں حضور کو سلام کر رہا ہوں، پورے مسجد میں، اس دن تو 110 نہیں بلکہ 10% حضور کی حیات کا عقیدہ ہو گیا کہ دیوانے نے پردے کے پیچھے کا سلام کرنا ہے، آقا نے آگے بلا لیا ہے۔ جب درود شریف پڑھنا تو آنکھیں بند کر کے اس طرح، آپ اپنی مسجد میں نہیں بیٹھے محلے گنبد خضرا کے سائے میں جانیوں کے سامنے بیٹھ کے حضور کو درود سنا رہے، اس نیت سے تصورات میں سنا رہا ہوں آقا میرا درود سن رہا ہوں۔ تو 5 کام کر لو، پہلا کام نیت، پیسے جمع کرنا، 5 وقت کی نماز، چوتھا درود شریف کی کثرت لگاتار پڑھنا، اور 5واں رو کے اللہ سے دعا کرنا، انشاءاللہ اللہ غیب سے اسی سال حج کا انتظام فرمائے۔ انڈیا کے جو حضرات تھے نا، وہ جو میری ویل چیئر لے کے چلتے تھے، اور مولانا سعید احمد صاحب تھے حیدرآباد کے، انہوں نے ٹھانی تھی کہ میں نے مکہ اور مدینہ کی سرزمین پہ جوتا نہیں پہننا، عرفات کے دن یوم عرفات جو تھا اتنی گرمی تھی، ان مولانا کے پیروں سے خون بہ رہا تھا، اور مولانا کو میں نے داڑھی، میں نے کہا مولانا اللہ کا واسطہ ہے، یہ عقیدت نہیں ہے، یہ زحمت ہے، آپ میرے چپل پہنے، انہوں نے 2 منٹ چپل پہنے، وہ خون میں رنگے اور پھر چپل اتار کے پھینک دی، اب پوری گرمی کے اندر وہ چپل، پھر وہ رو رہے تھے کہ نہیں مولانا مجھے اپنے نصیب پہ رشک کیوں نہ ہو، میں کہاں، کرائے کے مکان میں بچیوں کا مدرسہ میری بیوی نے کھولا، میں نے کھولا، ہمارے تو کرایہ دینے کے پیسے نہیں تھے، ایک ہمارے علاقے کے اندر بندہ آیا، جستجو تھی، ہمارے علاقے میں آیا، ہم جیسے 12 علماء کرام کے حج کے پیسے دے کے چلا گیا، جاؤ اللہ کا پیسے دے کے، اللہ انتظام فرماتے ہیں، جانے کی نیت تو ہو، جانے کی نیت تو ہو، لیکن انسان نیت ہی نہیں کرتا، اللہ پر بھروسہ کر کے قدم اٹھاوے، اگر خدا پر بھروسہ کر کے کھاد ڈال سکتے ہو، پانی لگا سکتے ہو، رات کو پانی لگانے کے لیے اتنے پانی کے اندر کھیتوں میں کود سکتے ہو، تو اللہ کے بھروسے پر اللہ کی گھر کی زیارت کرنے کی نیت نہیں کر سکتا، کوشش تو کرے، قدم تو اٹھائے، لیکن ہمارا مزاج ہی نہیں بنتا، 125 لینے کا مزاج ہے، اسکوٹر لینے کا مزاج ہے، کار لینے کا مزاج ہے، بیٹھے ہوں گے چودھری بن کے منگنی کی رسم کے اوپر بیٹھے ہوں گے کہ تمہاری معاف کرنا ہاتھ جوڑتا ہوں، اس ناکارہ حرکت کی وجہ سے
کئی بیٹیاں ڈولی سے محروم ہو گئی. جو مسجدوں کے اندر اعلان کرتے ہو آج فلانے کی بھی کا جہیز فلانے کے بیڑے میں دیکھا جا رہا. ہمارے ہاں تو رواج ہے, ہماری پہلی بہو گاڑی لے کے آئی تھی, دوسری ٹرک لے کے آئے. نہ جی نہ, ہم تو ماشاءاللہ دیندار لوگ ہیں جی, ہم تو دیندار لوگ ہیں جی, ہم سادے کپڑے میں. یہ شادی ہوتی ہے. نندوں کے کپڑے علیحدہ, بھاجوں کے کپڑے علیحدہ, دیورانیوں کے علیحدہ, جٹھانیوں کے علیحدہ. تو لڑکی کا باپ کیوں نہیں کہے گا وہ دکھائی علیحدہ ہونی چاہیے, اللہ اکبر بڑی علیحدہ ہونی چاہیے, سونے کے ہار علیحدہ ہونے چاہیے, کھانا بھی چودھری صاحب سانو کچھ چاہیے, ہمیں نہ کچھ چاہیے, ہمیں نہ کچھ چاہیے, پر روٹی اچھی کھلائیو. کیا کھلاؤ, گھر پٹھے کھاتے ہو. ایک آدمی کی دعوت ہے, 4 گارڈ آ رہے ہیں, 5واں ڈرائیور آ رہا ہے, ان 4 کا حساب کون دے گا؟ ہوٹل میں کوئی کھلاتا ہے؟ ہوٹل کے اندر آپ چلے جائیں میرے عزیزوں کو, سب کو کھانا کھلا, پیسے کے دوں گا, دے گا؟ یا تو نے انگوٹھا رکھ رکھا ہے لڑکی کے باپ کے اوپر, وہ اپنی عزت بچاتا پھرتا ہے, کبھی نائی سے پوچھتا ہے, اور کہتا ہے صاحب فکر نہ کرو, میں انشاءاللہ قابو کر لوں گا پانی پا کے. اور اتنا کچھ دینے کے باوجود اپنے سمندی کی داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کوئی کسر رہے گی میں بچی والوں مجھے معاف کر دینا. اتنے اپنے آپ کے اندر ترم خان نہ بنو, اتنے اپنے آپ کے اندر میرا جرم نہ اتراؤ. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ, اس کی آئی میں آ گئے, اس کے عذاب کے چرخے میں آ گئے. اللہ کی کبریائی کی قسم ہے, وہ نیکوکاروں کی دور کی بات ہے, وہ گناہگار تو دور کی بات ہے, رگڑا دینے پر ہے, نیکوکاروں کو بھی رگڑا دے دیتا ہے. ابھی پرسوں میں مظفر آباد آزاد کشمیر راولہ کوٹ جب لڑی, کلندراج کے علاقے میں تھا, کہ مولوی صاحب اللہ کا امر ہمارے پہ برسا, رمضان المبارک کا مہینہ تھا, اللہ کی عزت کی قسم ہے گھر کے گھر اجڑ گئے, جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں تھا. مولوی صاحب اسحاق نے منظر دیکھا, گھر کے 11 افراد, گھر کے 18 افراد پڑے ہوئے تھے, اللہ اکبر, ان کو کفن دینے والا بھی کوئی نہیں تھا. یہ اتوار کے دن میرا پہلا پروگرام جب لڑی میں تھا. میرے عزیزوں جب کوہلا سے میرے کوہٹا سے آگے گئے, راولہ کوٹ کے پاس گئے, 30 افراد کوچ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, دل دھک دھک کرنے لگ گیا, آنے لگی, الٹی آنے لگ گئی. ہمارے سے اگلی گاڑی کا بریک فیل ہوا, سیدھی کھائی میں جا کے گری. 29 افراد ایک جھٹکے میں اسرائیل علیہ السلام لے گیا. 30واں طرف پڑا تھا, اس کے ساتھ سے لینے سے پہلے اسرائیل اسے بھی لے کے چلا گیا. فرمایا لوگوں, دنیا کی زندگی اللہ کی نعمت سمجھ کے گزارو, دنیا کی نعمت اللہ, دنیا کی زندگی اللہ کا انعام سمجھ کے گزارو, ورنہ اگر وہ آئی پر آ گیا, چھوٹے بچے کو نہیں دیکھے گا, دودھ پیتی بچی کو نہیں دیکھے گا, دلہن کا لباس نہیں دیکھے گا, دولہے کا چہرہ نہیں دیکھے گا, جوانوں میں بڈھا باپ نہیں دیکھے گا, بہنوں میں بوڑھی بہن نہیں دیکھے گا. جب وہ لینے پر آیا, اللہ کی کبریائی کی قسم ہے, اگر ایک کا درمیانے ملا ایک لے کے جائے گا, اگر سارا گھر اجاڑنے کا ملا تو ایک بھی دنیا کے اندر باقی نہیں چھوڑ کے جائے گا. اپنا کھا گیا, بھائیوں کا کھا گیا, رشتہ داروں کا کھا گیا, خاندان والوں کا کھا گیا. یہ نہ تیرا پیٹ بھرا ہی کوئی نہیں, تیری گھٹن بھری کوئی نہیں, اسے تو موت کا فرشتہ خدا کے امر سے آ کے بھرے گا. رب اکبر کی قسم ہے, آج کسی کے منہ سے نوالا چھینا, آج کسی کے منہ سے پانی چھینا, آج کسی کے منہ سے اس کی روٹی چھینی, یقین جان اس دن سے ڈر جب تیرے منہ سے کلمہ طیبہ چھین لیا جائے گا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا. اے میرا بندہ, بنایا میں نے, چلا میرا, جب میں ختم کرنے پر آیا مجھے میری کبریائی کی قسم میں تیرے سے اپنی برابر بھی مشورہ نہیں لوں گا. آج مسجد کا دروازہ میں نے تیرے لیے کھولا, مسجد کا کباڑ تیرے لیے کھولا, 5 مرتبہ بلا رہا ہوں, بلا رہا ہوں, مسجد کے ممبروں پہ بیٹھ کے تجھے سمجھایا جا رہا, جلسوں پہ تجھے سمجھایا جا رہا, بار بار کہا جا رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, 1 مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں. اے حضرت انسان تجھے کیا ہو گیا, 77 مرتبہ تیرا اللہ تجھے روزانہ بلا رہا ہے. ماں بچے سے کہتی روٹی کھا لے, ابھی نہیں کھاتا, کھا لے,
4-5 مرتبہ کہے گی دفع کر بیوی 4 مرتبہ بلائے 5واں مرتبہ نہیں بلاتی واہ مالک تیری کبریائی پر تیری بے نیازی پہ قربان جاؤں فجر کی اذان میں نماز میں 17 مرتبہ بلایا ظہر میں 15 مرتبہ بلایا عصر میں 15 مرتبہ بلایا مغربی شام میں 15 مرتبہ 77 مرتبہ بلانے کے بعد کہتا ہے ما غرک بربک الکریم کبھی کہتا ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا اے بندے میں نے تو تیری عزت کا خیال کیا تو بندے ہونے کے باوجود میں اللہ کی عزت کا خیال نہیں کیا تیری بیوی تیرے سے علیحدہ ہو گئی رشتہ دار علیحدہ ہو گئے بتا رات کے اندھیرے میں کیڑوں سے مچھروں سے مکوڑوں سے اڈے سانپوں سے بچھوؤں سے جنات سے بھوت پریتوں سے کون تیری حفاظت کرتا رہا ہے میرے 7 آسمانوں کے فرشتوں میں اعلان کیا تھا دیکھنا میرا بندہ اے سی والے کمرے سے اپنے کھٹڑے اپنی چرپائی چھوڑ کے سب سے پہلے میرے آگے سجدے میں گرے گا اے میرا بندہ جب میں نے تجھے سجدے میں نہ دیکھا تجھے کھیتوں میں دیکھا بازاروں میں دیکھا جب میں نے تجھے دکانوں پر دیکھا تو پھر میرا عذاب کا کوڑا بھی برسنے کے لیے تیرے پہ تیار ہو گیا ہے ٹھیک ہے تیری مرضی جس راستے پہ چلنا چاہے میں نہیں روکوں گا لیکن ایک بات یاد ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا چل پٹھے راستے پر تیری گردن مروڑ کے نہ رکھ دوں تو مجھے خدا نہ کہنا کر سجدے کا انکار کر روزے کا انکار کر میرے حکموں کا انکار کر میری تابعداری کا انکار مدینے کی سرزمین پر بھی تجھے ناکام کر کے دکھاؤں گا مکے میں رہ کر بیت اللہ کے دیوار بیت اللہ تیرے سامنے ہو اگر میرے حکموں کے خلاف کمائے گا بیت اللہ کی نمازیں چھوڑے گا میں تجھے اتنا مکارہ کر دوں گا پاکستان آنے کے لیے ٹکٹ کے پیسے بھی پاس نہیں ہوں گے میری مان کے چل میری مان کے رہ میں تجھے جھوپڑیوں میں عزت نہ دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا میں وہی اللہ نہ میری طاقت کمزور ہوئی نہ میرا اختیار کم ہوا نہ میری دھول کمزور ہوئی نہ میری مملکت سلطنت کے اندر کوئی نے مداخلت کی میں وہی اللہ کل بھی تھا آج بھی قیامت کی صبح تک وہی رہوں گا میں نے کہا تھا نا شیر کو گرجنے دو انشاءاللہ تعالیٰ پہلے تمہاری ٹوٹاں تھے وہ میری ٹوٹاں چل رہی اللہ میرے بھائی کے ساؤنڈ کی حفاظت فرمائے زور سے کہہ دو آمین یہ میرے بھائی کی حلال روزی کا ذریعہ ہے چلتے نا ٹھیک ہے درود شریف پڑھو شیطان نے ٹانگ اڑا دیا کرنے کو لے یہ تو مولوی لوگوں کو سیدھے راستے پہ ڈال کے جا رہا ہے کبھی خرابی آ جائے بیماری آ جائے سن لو ساتھ ساتھ میں ایک موضوع پہ گفتگو نہیں کر رہا چار صرف امرودوں کی بڑی ہو مزہ نہیں آتا سیب کی بڑی ہو مزہ نہیں آتا اگر امرود سیب انگور ساری چیزیں گری ہو تو مزہ آتا ہے تو اس لیے مل ملا کے بات کرنا تاکہ ہر بندے کو کسی نہ کسی درجے میں فائدہ پہنچ جاوے یہ جیسے ایک دم ساؤنڈ بند ہو گیا تو کیا کرے تارا ہی نا نہیں کرا نہیں ساؤنڈ بند ہو گیا درود شریف پڑھ کے ساؤنڈ کو ہدیہ کر دو درود شریف کی برکت سے چلنے لگ جائے گا بیمار کو دیکھ کے درود شریف پڑھنے لگ جاؤ اوزار کو دیکھ کے درود شریف پڑھنے لگ جاؤ کسی کو مصیبت میں دیکھ کے درود شریف پڑھنے لگ جاؤ کسی کو لاچارگی میں دیکھ کے درود شریف پڑھنے لگ جاؤ موت کے وقت کسی کی سانسیں اٹکی ہوں درود شریف پڑھنے لگ جاؤ رب اکبر کی قسم ہے آمنہ کا لال بھی پیارا آمنہ کے لال کا نام بھی بڑا پیارا ہے علماء اکرام بیٹھے ہیں اگر یوں کوئی بندہ کہے نا چھوٹا درود شریف بڑا پڑھو مجھے لگ رہا ہے حضور کے نام کی توہین ہے جس نام میں جس درود میں حضور کا نام آ جائے وہ چھوٹا ہوتا ہی نہیں ہے میرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہوتا ہے اخلاق حسنہ نمازی کی نمازیں کمزور حاجی کا حج کمزور زکات دینے والے کی زکات کمزور اخلاق کردار والے کا کردار کمزور پریشان سب سے مین وجہ جو سپر پاور حملہ کر رہی ہے وہ انسان کی زبان کی بد اخلاقی ہے کڑوا بول برادریوں کے اندر بیٹھ کے معافی مانگی جا رہی ہے کان میں کہہ رہے بچ کے رہیو ہے تو ضرور ماروں گا گاؤں کے راؤ صاحب نے گاؤں کے چودھری صاحب نے گاؤں کے نمبردار صاحب نے فیصلہ کر دیا دونوں میں صلح کرا دی اب وہ کہہ رہا حاجی صاحب کی چنگا نہیں پیتا اب کیا کرے وہ پترا ٹھہرتے صحیح ہلے وقت کوئی نہیں وقت آلے گا میں تمہیں پیتا سوا کرے ایسی ہونا بھائی اخلاق حسنہ میرے چماٹ ماری بدلے چماٹ لے لی بس معاف کر دیا تو بہت بہتر ہے کریمانہ مارنے والے کو معاف کر دیا اور یوں کر کے دوسری گال آگے کر دی لے بھائی مارنے والے کو معاف کر دیا بدلہ نہ لیا کریمانہ
اخلاق عظیمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، مارنے والے کو معاف کر دیا، جس ہاتھ سے مارا اس کا ہاتھ بھی چوم لیا ہے۔ یہ حضور والے اخلاق ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور غیبت اور چغلی بچے سے، سارے اعمالوں کو کھوکھلا کر دے، نمازی کے سجدوں کو، روزہ دار کے بھوکے رہنے کو، زکات دینے والے کے پیسے کو، اور نعتیں پڑھنے والے کی نعت کو، تقریر کرنے والے کی تقریر کو، تصوف پیر صاحب کے تصوف کو، یہ غیبت کھوکھلا کر کے رکھ دے۔ غیبت ہے کیا؟ میرے اندر کی وہ عادت، جو عادت میری پیٹھ پیچھے بیان کی جائے اور اس عادت، اس بات کو سن کر مجھے تکلیف ہو، اسے کہتے ہیں غیبت۔ میرے اندر کوئی بات تھی، اس بات کو میری پیٹھ پیچھے بیان کر دیا، اور اس سے جب میں نے سنی تو مجھے تکلیف، یہ ہے غیبت۔ اور بہتان کیا ہے؟ ایک بات میرے اندر نہیں تھی، بہتان کیا ہے؟ ایک بات میرے اندر نہیں تھی لیکن پھر بھی میری طرف سے منسوب کر کے وہ بات کر دی، یہ ہے بہتان۔ اور بہتان اتنا گناہ، ہر چیز معاف ہو جائے گی، جس پر بہتان باندھا معاف نہیں ہوگا جب تک اس سے جا کے معافی نہ مانگ کے آئے۔ عرض کی عملی والے، عرض کے اللہ والو، اگر وہ بندہ دنیا سے چلا جاوے جس پر بہتان باندھا تھا تو پھر نجات کیسے ہوگی؟ فرمایا اس کے لیے اتنی رو رو کے استغفار کر کہ تجھے یقین ہو جائے اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اور غیبت، ام المومنین میں نام لیتا ہماری مائی صاحبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی کا ایک کا ذرا چھوٹا تھا، مقام بڑا اونچا، لیکن قد میں جو اللہ نے بنایا وہ تھوڑا سا کم تھا۔ ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی ہے، ایک ازواج مطہرات میں سے اما جان نے یوں کر کے ان کے قد کو ان کی پچھلی طرف چلتے دیکھ کے اشارہ کر دیا، گٹ کا اشارہ کیا یا انگلیوں کا اشارہ کیا یا زبان سے دوسری کی کان میں کہہ دیا کہ چھوڑتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، آپ نے فرمایا میری گھر والی تو نے ایسا کڑوا بول بولا، ایسے تو نے غیبت کی ہے، اگر اس کڑوے بول کو دنیا کے پانی میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا کا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ ہڈی پکڑی ہے، ساس کے گلے ہو رہے ہیں، کاروبار کر رہا ہے، بیوی کے گلے ہو رہے ہیں۔ اگلی بات کو تو نہ ترنا ہوگا، علماء اکرام دعا دیں گے، ساری رات جس بیوی کے ساتھ بستر پہ لیٹ کے اپنے نفس کی لذت حاصل کرنے والا صبح دکان پر بیٹھ کر اسی عورت کے گلے کر رہا ہے، اللہ کی قسم وہ حرام کا انسان نہیں بلکہ کتا اور دلہ ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اگر تیرے سر میں درد عورت کے بھی ہو سکتا ہے، تیرے پیر میں درد عورت کے بھی ہو سکتا ہے، تیری ٹانگوں میں درد عورت کے بھی ہو سکتا ہے، تو میرا عزیز ہو اللہ اکبر، روئی کا پھالا وہ پتھر کی دیوی کوئی نہیں۔ اگر کولر کے آگے بیٹھ کر، اے سی کی ہوا میں بیٹھ کر تجھے کماتے تیرے جسم میں درد ہو گیا تو چولہے کے آگے بیٹھ کر اس سے بھی درد ہو سکتا ہے۔ کوشش کرنا اسے راضی کر کے جائیو، کوشش کرنا کردار میں، اخلاق میں، پیار میں اسے راضی کر کے جائیو۔ اگر قیامت کے دن تیری لگائی گھر والی نے اگر خدا کو رو کے دکھا دیا تو جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ یا تو لڑکے کو نصیحت ہوتی ہے سسر کی عزت نہیں کرنی، ساس کی عزت نہیں کرنی، سالوں سالیوں کی عزت نہیں کرنی۔ کئی باپ اس وجہ سے اپنے لڑکوں سے ناراض ہوئے، تو نے سسر کو آگے بڑھ کے سلام کیوں کیا ہے؟ کئی باپ اس وجہ سے ناراض ہوئے، تیرا سسر بیٹھا تھا تو نے اٹھ کے سسر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ ہم بھی والے ہیں کوئی؟ یا تو بات سسر کی ہو رہی ہے، بات ساس کی ہو رہی ہے۔ تجھے پتہ ہے 1400 سال پہلے آسمان میں ایک منظر دیکھا، زمین کے اوپر ہلچل مچ چکی تھی، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گوشت کا ٹکڑا اپنے گھر لے کے آئے تھے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا اسے اس کی طرح پکا دے۔ اماں کہنے لگی میں نے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنائی، دوئی چلا چلا کر، ہنڈیا چلا چلا کر میں نے سالن بنایا۔ جب سالن تیار ہو گیا فرمایا عائشہ اسے پوٹلی میں لپیٹ دے۔ کہ میں نے وہ سالن پوٹلی میں لپیٹ دیا، ٹفل بنا دیا۔ اللہ اکبر، جب اٹھا کر حجرے سے باہر نکلنے لگے میں نے کہا کملی والے کون ایسا مکہ سے ددیال میں، کوئی ننیال میں کون آپ کے پاس آیا جس کے لیے میرے ہاتھوں سے کھانا پکوا کے جا رہے ہو؟ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پلٹ کے دیکھا فرمایا ایسا نہ ددیال میں سے آئے نہ ننیال میں سے آئے، میری خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں، کل آئی تھی کل، تو مجھے پتا لگا میری خدیجہ کی سہیلیاں ہیں۔
تو میں انہیں کہہ کے آیا، یوں نہ سمجھو خدیجہ کے جانے کے بعد تمہیں پوچھے گا کوئی نہیں، میں گھر والا ہوں نا، کل کا انتظام نہ کریو، میں اپنے گھر سے اپنی عائشہ کے ہاتھوں روٹی پکوا کے تمہاری دعوت کرنے کے لیے آؤں گا۔ یہاں ہے سسر کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاتا ہے کوئی؟ یہ معاشرے کی وہ برائیاں ہیں جو انسان کو کنگال کر دیتی ہیں نیکیوں کے اندر میرے آدمی۔ اور میاں بیوی کی لڑائیوں میں ایک لڑائی یہ بھی ہوتی ہے، یہ میرے باپ کا پیسہ ہے میں نہیں دوں گی، یہ سونا اگر ضرورت پڑ جائے مسئلہ بن جائے، نا یہ چوڑیاں تو میری امی نے دی، خبردار اس پر نظر نہ کریے میری، اگر شوہر نہیں تو کچھ نہیں، شوہر ہے تو ایسی ہزاروں چوڑیاں بن جائیں گی۔ یہ درد، یہ غم، یہ فکر آج سے 200 سال پہلے گھر میں آئی تھی۔ سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں تشریف لائے، پریشانی کا عالم ہے۔ ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ آپ اوڑھنی اوڑھ کر کمرے کے کونے میں لیٹ گئے۔ اماں کہنے لگی ہائے میں مر جاؤں، ماں باپ قربان ہے، کبھی گھر کے اندر آ کر ایسا اخلاق نہ دکھایا، آج کمی والے کے مزاج کو کیا ہو گیا ہے کہ میں مر نہ جاؤں، کیا بات ہے؟ اب کیا کرے، بھوک لگ رہی، پیاس لگ رہی، اس نے گالیاں دی نہیں۔ خدیجہ جی یہ مکے سے پچھواڑ میں ہے، پہاڑوں کے دامن میں ایک قافلہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ میں صبح ادھر کو گیا تو دیکھا پیٹ ان کا کمر کے ساتھ، چہرے پر چپڑ پڑے ہوئے، بڑی لمبی روح کی تھکن چہرے پہ نظر آ رہی، اور لگ رہا ہے وہ بھوکے بھی ہیں۔ میں کیا کروں؟ خدیجہ تو کچھ نہ کر، کاش میرے پاس پیسہ ہوتا، کاش میرے پاس انتظام ہوتا، آٹا خریدتا، سبزی لاتا، خدیجہ پھر میں تجھے دیتا، تو پکاتی، تیرے ہاتھوں کا پکا ان کے پاس لے کے جاتا۔ میں کیا کروں، میرے اللہ نے مجھے سان میں رکھا، میں خوش ہوں۔ بچنا کہا، رونے لگ گئے۔ اماں خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے میں آگے بڑھ کے میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، کروتے کیوں میں ہوں نا، افسردہ کیوں میں ہوں نا، آنکھوں میں آنسو میری وجہ سے آ گئے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گی، میرے ہوتے ہوئے آگے اٹھیے۔ میں نے کہا خدیجہ کہاں جاؤں؟ قدر اٹھیے۔ میں اٹھ کے کھڑا ہوا، میری خدیجہ میرا ہاتھ پکڑ کے گھر کے دروازے کے پاس لے آئی اور کہا کملی والے ان مکی کے سرداروں پر جن کی مال کی چودراہٹیں ان کے سر کے اوپر پکڑیاں بندی پڑی ہیں، سب کو بلا کے لاؤ، مجھے آج ان سے کام ہے۔ خدیجہ ادھار لے گی؟ کرنا ہی نہیں، ان سے پیسہ مانگے گی؟ کرنا ہی نہیں، آپ بلائے تو صحیح۔ رحمت عالم فرماتے ہیں گھر سے باہر نکلا ابو ذر، ابو ہریرہ بھی لاؤ، جب مکے کے سرداروں کو بلا کے لاؤ۔ میں جب پلٹ کے واپس آیا، جتنا خدیجہ الکبریٰ کا مال تھا، جتنا سونا چاندی تھا، جتنا درہم و دینار تھا، سارا گھر کے بیڑے میں لا کے ڈھیر کر دیا۔ میرا ہاتھ پکڑا، مال کے مجھے اس طرف بٹھا دیا۔ جب میں مال کے اس طرف بیٹھا، اتنا مال کی دیوار تھی، میں محمد کا وجود نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ 1 2 3 4 5 مکے کے سردار جگیڑے میں آ کے بیٹھ گئے۔ تو پتہ ہے میری خدیجہ نے کیا کیا؟ او مکے کے سردارو، یہ فیصلہ تو میں خود کمرے میں کر سکتی تھی، رات کے اندھیرے میں کر سکتی تھی، گھر کا دیا بجھا کے میں کر سکتی تھی، لیکن میں نے بہتر سمجھا یہ فیصلہ تمہارے سامنے کروں گی۔ خبردار خبردار، آج کے بعد انہیں یتیمی کا تانا نہ دینا، آج کے بعد انہیں غریبی کا تانا نہ دینا، آج کے بعد انہیں فقیری کا تانا نہ دینا۔ زمین پر تمہیں گواہ بناتی ہوں، عرش غریب پر سونے رب کو گواہ بناتی ہوں، خدیجہ کے پاس جتنا مال تھا، ارے سارے کا سارا مال خدیجہ الکبریٰ نے محمد کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ آج کے بعد رئیس یہ ہے، میں نہیں، آج کے بعد امیر یہ ہے، میں نہیں۔ دکھا اخلاق، خدیجہ تیرے گھر میں ہے، فاطمہ تیرے گھر میں ہے، جس نے ساری زندگی علی سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا۔ نام رکھنے سے کردار بنتے ہیں، نام نہ بھی رکھ کردار اپنا قیامت کی اللہ کے قدموں کے اندر کھڑا فرمائے۔ بھائیوں کے سلوک کے بارے میں بتلایا، بہنوں کے بارے میں فرمایا خبردار بہن کو کبھی دروازے سے رلا کے نہ دیکھنا۔ مکے سے پوچھ کر گئے مدینہ طیبہ، 8 سال کے بعد پلٹ کے واپس آئے، فتح مکہ، ننھے بچے کھدکتے ہوئے اچھلتے حضور کی سواری کے سامنے، ایک بھائی دوسرے سے کہہ رہے وہی ہے نا، آنکھیں بھی ویسی، کان ناک بھی ویسے، ہونٹ بھی ویسے، اما تعریفیں کر ہنس بھی ویسے رہے۔ دوڑتے دوڑتے اپنے گھر گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ حضرت ام ہانی کے ہاں ٹھک ٹھک، امی امی جی جی، اما تجھے پتہ ہے آج مکے میں کون آیا؟ کہ کون آیا؟ اما وہی محمد آئے جن کو تو بازو پر لٹا لٹا کر، سینے پر لٹا لٹا کر، جن کی لوریاں جن کا نام لے لے کے سناتی ہے۔ میں اچھا وہ ہیں،
اگلا سوال بچوں کی ذہانت دیکھو، بچوں کی عقل دیکھو، فہم و فراست دیکھو. کہنے لگے اماں جس محمد کے تذکرے تو کر دیے، یہاں بیرے میں منجی بچھی تھی، اس درخت کے سائے کے نیچے بیٹھتے تھے، یوں کر کے لیٹتے تھے، پسینہ یہاں سے ٹپکتا وہاں تیلی پر آتا، پھر گلائی پر آتا، کونی کے نیچے بوتل رکھتی، سارا پسینہ جگہ کر لیتی. اماں جان جو یہ پسینہ تو ہمیں دکھاتی ہے وہی محمد آئے. اللہ اکبر، ہاں وہی محمد. آپ کیا کریں اماں، آج تو بڑی اونچی شان کے ساتھ آئے. تو کہہ رہی تھی اس گلی میں مار پڑتی تھی، اس گلی میں مار پڑتی تھی، آج تو بڑے ناز و نم کے ساتھ آئے. صحابہ پیچھے پیچھے اتنے ان کے ساتھی غلام ساتھ آ رہے. امی تیرے سے ایک بات پوچھے، آج وہ محمد کیا ہمارے گھر جلوہ گھر ہوں گے؟ آج کیا ہمارے گھر آئیں گے؟ ام ہانی کہتی اپنے دوپٹے کی چنی کے کونے لے کر میں نے کر کے اپنی آنکھوں پہ رکھے. میں نے کہا آج اتنے اونچی شان والے بن گئے، آج اتنی ان کی عظمت والے بن گئے، آج غریب بہن کا غریبی والا بیڑا میرے محمد رسول اللہ کو کہاں یاد آئے گا؟ ہوتا ہے نا جس بیڑے میں کھیل لے کہ شہر سے آئے، پھر فون کیا بھائی تو آیا، مل کے بھی نہیں گیا، بس کیا کروں بہت بیزی ہوں، ٹائم نہیں تھا، میرے ٹائم نہیں تھا. ہاں ٹائم نہیں تھا، پیسے کی مغروری نے بیڑا غرق کر دیا. یاد رکھو، یاد رکھو، دیس میں جایا کرو اپنی بہنوں کے جہاں تمہاری بہنیں بیائی بھی ہوں. پتہ ہے مولانا بھی گواہ ہوں گے، پہلے ڈاکو جب کسی گاؤں کے اندر ڈاکہ ڈالنے چاہتے تھے تو پوچھتے تھے ہمارے گاؤں کی دھی یہاں بیائی بھی تو نہیں ہے؟ اگر پتہ لگتا دھی یہاں بیائی ہے تو کہتے او ڈاکو کہ تم شرم نہیں آتی، اپنی دھی کو جہیز دیا، اپنے ہاتھوں سے لوٹنے کے لیے آ گئے ہو. یا تو ماں کی نٹم میں چھوڑی، نہ ماں کے کانٹے چھوڑے، نہ ماں کی بالیاں چھوڑے. ام ہانی کہتی ہے میں لمبی خیالات میں گھومتی، دروازہ بج بند الباب، اندر سے پوچھا، باہر سے جواب انا محمد الرسول اللہ، تیرا ویر آیا. اماں کہتی میں زمین کو دیکھوں، زمین نظر نہ آئے، آسمان نظر نہ آئے. میرے اندر عجیب سی حرارت پیدا ہو گئی، میں نے یوں کر کے دروازہ کھولا، وہ مجھے دیکھ کے روئے، میں انہیں دیکھ کے رونے لگ گئی. اللہ اکبر. پھر فرمایا ام ہانی کے اندر نہیں لائے گی. جب اندر لے گئے، نہ کھٹڑا نہ منجا نہ بیٹ نہ مسہری، آلتی پالتی مار کر چوکڑی مار کر زمین پہ بیٹھ گئے. پتہ کیا کہا؟ نہ حال پوچھا نہ حال پوچھا. فرمایا بڑے بڑے جگیرداروں نے، بڑے بڑے وڈیروں نے اپنے اپنے آڈیرے کھولے، دسترخوان لگائے تھے، ہر اللہ کی نعمت دسترخوان پہ تھی. بھوک بھی مجھے بڑی لگے تھی، کھانے کو بھی میرا دل چاہ رہا تھا. پتہ ہے کسی چودھری کے گھر اس وجہ سے کھا کے نہیں آیا کہ میری بہن کے غریبی والے دسترخوان کا مان ٹوٹ جائے گا، تو کھلا مجھے. اب ام ہانی کہتی ہے کیا کھلاتی؟ گھر کی حالت پتلی پتلی تھی، اندر بڑگی برچی خانے کے اندر، اور میں نے دیکھا چنگیر میں روٹی کوئی نہیں، سالن کوئی نہیں، کلی میں سرکہ لیا، اور آپ نے فرمایا دیکھ کے مزاج سنا او میری بہنا بہت سارے کام ہے آج مکے میں، تازی پکانے کے چکر میں نہ رہیو، کل پرسوں والی لے آ، وہی کھا کے گزارا کر لوں گا، پھر آؤں گا پھر ہاتھوں کی پکی کھاؤں گا. اماں کہتی ہے پیالی میں سرکہ ڈال لیا اور ایک پیالی میں کل پرسوں میں ٹکڑے چگیری میں رکھے اور لا کے میں نے کہا بھائی ابھی تو یہی چیز ہے. تو سبحان اللہ، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ روٹی کے ٹکڑے کو سرکے میں ڈبویا اور کھا بھی رہے تھے، مسکرا بھی رہے تھے. اور میں عرصے کے بعد آج بہن کے ہاتھوں کی کھا کر محمد کو مزہ ہی آ گیا ہے. لیکن یہاں تو پہلے کپوں کا سائز دیکھتے ہیں، بہن کے گھر آ جائے وہ گلاس لے کہیں لینے جا رہی، صوفہ کہیں لینے جا رہی، کبھی پلے سے پکا جل رہی. اے بھائی مہربانی میں غریب ہوں نا، پکا غریب تو پر تو نے کیا، خود تو نہیں ہوئی تھی، غریب تو نے کیا، جو باپ کی وراثت کے اندر حصہ تھا وہ تو کھا گیا. آج تو اے سی میں بیٹھا ہوا اسے پنکھے سے محروم کر رہے ہیں. سوچ سمجھ کے اے سی کو 16 20 22 پہ لانا، کتنی ٹھنڈی ہوائیں لے گا اور بہن کو محروم کرے گا. قیامت کے دن ہر ہوا کے جھونکے کا اللہ کو جواب دینا پڑے گا. باپ مر گیا، 20 ایکڑ چھوڑ کے گیا، 4 بھائی 3 بہنیں حصے دار تھے. بہن جوان ہو کے بڈھی ہو گئی، اب خیال آیا بہن کو حصہ دوں، تو 20 سال تک جو ٹیکے کے پیسے آتے رہے مولانا وہ بھی دینے پڑیں گے بھائی کو. اگر ان درختوں کے اوپر شہد کی مکھیوں نے آ کر چھتا لگایا اور اس کے اندر شہد آ گیا تو ان شہد کی بوتلیں کتنی گھر میں تیرے آئی، اتنے اس درخت پر تیری بہن کا حصہ تھا، کیونکہ اس شہد کا حصہ دینا پڑے گا. ورنہ بہنیں بڑی نرم دل ہوتی ہیں، ان سے دنیا میں معاف کرا لے، ورنہ ان کا ہاتھ قیامت کے دن تیرے گریبان میں ہوگا. اور رہے ماں باپ، باپ سراد تاج ہندے، ماں ٹھڑیاں چھاواں. 4 اصول بتائے قرآن میں، ٹائم نہیں، پیچھے علماء کا جمع غفیر ہے، 4 بتائے. اردو میں آپ کو بتا دوں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا میں مکمل ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. خبردار ماں باپ کے سامنے یوں نہیں کھڑے ہونا،
نظر جھکا کر کندھے نہیں مٹکانے، خبردار سینہ نہیں تاننا، اور ان کی بات کا تلخ لہجے میں جواب نہیں دینا، جی 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 کرنا ہے، خبردار اگر جی میں کیا ہے، ابھی تو آیا تھا یوں یوں اور یوں کندھے مٹکائے، اللہ فرمانا توڑ کے رکھ دوں گا، آنکھیں نکال کے رکھ دوں گا۔